السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین اللہم انا نسألک علما نافعا آمین ورزقا طیبا واسعا آمین وعملا متقبلا صالحا آمین وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا شاکرا ویقینا صادقا وتوبة قبل الموت۔ آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وحجۃ یا رب العالمین۔ آمین۔ تمام طرح کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اس کائنات کا اکیلا مالک، خالق، رازق اور مدبر ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا ہے، اسلام ملا ہے اور قرآن ملا ہے۔ تیسرا پارہ ہمارا مکمل ہو چکا الحمدللہ۔ چوتھے پارے کا آغاز ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی ایک خوبصورت ترین آیت ہے کہ تم ہرگز نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، وما تنفقوا من شیء، یہ تنوین جو ہے نا، شیء دو زیر ہے، یہ نکرہ کی ہے، یعنی کچھ بھی، کوئی بھی چیز، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ ایسی آیات اس سے پہلے میں کافی مرتبہ پڑھا چکی ہوں، جس میں تفسیر میں خاص طور پر مال کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج ہم اس کو ایک مختلف پہلو کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس سے بہرحال ہم اعراض نہیں کر سکتے۔ وہ کیا کہ نیکی کو انسان تب پہنچتا ہے جب وہ خرچ کرنا سیکھتا ہے، اور جو کچھ بھی وہ خرچ کرے اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔
کوئی بھی عبادت جو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں رکھی ہے اس عبادت کا ایک مقصد ہے. عبادت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایک مزاج بنانا چاہتے ہیں. اس کی مثال کو آپ سمجھیں. روزہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ نے بھوکے رہنا ہے. مقصد کیا ہے؟ ایک مزاج بنے. مزاج بنے. وہ مزاج کیا ہے؟ کہ آپ کے اندر یہ طاقت اور قوت آ جائے کہ میں نے گناہ سے رکنا ہے. یہ مزاج ہے. صرف روزہ رکھ لینا کافی تو نہیں ہے. حدیث میں بھی آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے گناہ بھی کرتا ہے، شہوت کے کام بھی کرتا ہے، جھگڑتا بھی ہے، گالی گلوچ بھی کرتا ہے، اس کے روزے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ بھوکا رہا ہے یا پیاسا رہا. روزہ کیا ہے؟ گناہ سے رک گئے، شہوت سے باز آئے، اور اتنی طاقت آ گئی کہ حلال آپ نے اللہ کے حکم سے اس وقت میں روک دیا. معلوم ہوا کہ بالاولا اب حرام سے بھی رکنا ہے. روزے نے ایک مزاج دیا آپ کو. وہ مزاج کیا ہے؟ صبر. رک جاؤ، گناہ سے باز آؤ. ایک مزاج ہے نا، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، یہ عبادت آپ کو ایک مزاج دیتی ہے. مزاج کیا ہے؟ اس میں آپ نے جب کہا اللہ اکبر، تکبیر کہی، اس تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. یہ باقی سارے کام حرام کر دیتی ہے. ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا، نگاہ اونچی بھی نہیں اٹھانی. اب توجہ کہاں ہے؟ صرف اللہ کی طرف. نماز نے ایک مزاج دیا آپ کو کہ بعد ایسے ٹائم اللہ نے رکھے ہیں کہ آپ سب سے لا تعلق ہو جاتے ہیں. مزاج دیا نا. اصل میں ہم عبادات کا مزاج نہیں سمجھتے، کرنے کے باوجود وہ تبدیلی نہیں آتی. اسی طرح انفاق، خرچ کرنا، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، کچھ بھی خرچ کرنا، ایک مزاج ملا ہے ہمیں. اگر وہ مزاج ہم نے اپنا بنا لیا تو ایک کامیاب مومن ہے. مزاج کیا ہے؟ تقسیم کرنا سیکھو. کچھ بھی ہو، صرف ایک میٹیریل والی چیز نہ ہو. کچھ بھی ہو، آپ چاہتے ہیں آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں تو بانٹنا سیکھنا ہے. کامیابی یقینی ہے. شریعت نے یہ مزاج دیا ہمیں. اگر آپ کسی عہدے پر ہیں، کامیاب ہیں، اپنی کامیابی میں دوسروں کو شامل کرنا بھی سیکھنا ہے. یہ بھی بانٹنا ہوتا ہے. موبائل سائلنٹ کر دیجیے گا. یہ بھی بانٹنا ہے کہ اپنی کامیابی میں آپ نے دوسروں کو شامل کیا ہے، اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کیا ہے. مزاج یہ ملا انفاق سے، خرچ کرنے سے، کہ آپ کی وجہ سے خیر کا کوئی بھی کام ہوتا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، خیر پھیلتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیتا ہے. کہ آپ نے شاید آغاز کیا ہو اس وقت میں تھوڑا کام کیا، بعد میں پھیل گیا، آپ کے لیے اجر ہے. شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے نا کہ اللہ کے کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کام کرے گا. آج کی کلاس ایک اصلاحی کلاس ہے. یہ مزاج نصیحت کے ساتھ نہیں آتا، بہت تھوڑا آتا ہے نصیحت کے ساتھ، یہ عمل کے ساتھ آتا ہے. کچھ چیزیں زندگی میں داخل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی، اس کا مستقبل بھی درست ہو جائے. وہ کیا؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، جو کچھ بھی تم نے دینا ہے، کچھ نہ کچھ دو. دینا سیکھو، بانٹو. جیسے جیسے کسی کے وسائل ہیں، اپنے وسائل کے مطابق مدد کرنے کا مزاج بنانا ہے. یہ مزاج میں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر کوئی پڑھتا ہے اسکول میں، کالج میں یا کہیں بھی، ان کو منع کیجیے باہر سے کنڈی نہیں لگائیں، بار بار پھر میرا دھیان ادھر چلا جاتا ہے.
کسی کو پڑھنا نہیں آ رہا، آپ نے مدد کر دی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ صدقہ نہیں؟ ہم نہیں سمجھتے اس کو، یہ بھی خرچ کرنا ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی میں میں نے خود بھی دیکھا، جتنے لوگ آسانیاں بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، یا پھر ان کا مزاج ہوتا ہے مدد کرنے والا، وہ آگے بھی بڑھتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ نے اسکول میں ایسے بچے بھی دیکھے ہوں گے، بچیاں بھی دیکھی ہوں گی، اگر آپ کہیں نا پینسل دے دو تو کہیں گے امی نے منع کیا ہے، ماموں نے لے کے دی تھی، منع کیا ہے۔ لیکن مستقبل میں دیکھیے گا وہ بہت آگے نہیں بڑھتے۔ اب کسی کی تربیت ہے، ہو سکتا ہے اس کی ماں نے اسے 2 پینسل لے کے دی ہو کہ کسی دوسرے کو بھی دے دینا۔ یہ مزاج شریعت نے ہمیں دیا ہے، ہم مزاج نہیں بناتے، مزاج نہیں سمجھتے۔ بھئی کیا بات ہے، کوئی ڈسپلن نہیں قائم ہو رہا؟ بند کر دیجئے موبائل۔ اپنی چیزوں کو بانٹنا سیکھیں، کوئی بھی چیز ہے، آسانی پیدا کرنی ہے، کسی کو سہولت دینا۔ مجالس میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، شریعت نے ہمیں یہ مزاج دیا ہے کہ کشادگی پیدا کرو، کوئی آ گیا ہے اس کو جگہ دو، کیا ہے یہ بھی دینا ہے، مال نہیں دیا آپ نے، بس جگہ دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ مزاج نہیں پایا جاتا۔ ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین اور افضل صدقہ کیا ہے؟ پانی پلانا۔ کیا ہے؟ پانی پلانا۔ اور یہ بہترین صدقہ جاریہ بھی ہے، بلکہ محدثین اس سے علاج کیا کرتے تھے۔ جس کو آرام نہیں آتا تھا وہ پانی مہیا کرتا تھا دوسروں کو، جیسے جیسے لوگوں کو پانی ملتا تھا بیماری درست ہو جاتی تھی، ٹھیک ہو جاتی تھی۔ بڑی کام سی چیز ہے، لیکن کرنے کے معاملے میں انسان نہیں کرتا۔ ابھی تو موسم بدل گیا نا، گرمی کا موسم ایک ایسا موسم ہے، کسی کو بھی آپ پانی کا ایک گلاس ٹھنڈا دے دیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ انکار کرے۔ بعض گھروں میں یہ تربیت ہوتی ہے، کوئی ڈاکیا آ گیا، دودھ والا آ گیا، کوڑے والا آ گیا، اگر یہ تربیت ہو کہ بچے نے دروازہ کھولا ہے اور پانی کا گلاس لا کے دیا ہے، کیا خیال ہے یہ معمولی چیز ہے؟ ہم اسے بہت چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، چھوٹی نہیں ہوتی۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کچھ بھی خرچ کرو اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ تربیت ہوتی ہے، اس سے بہترین اور کوئی صدقہ نہیں ہے۔ اور کوئی انکار نہیں کرتا کہ میں نے پانی نہیں پینا۔ گرمیوں میں کوئی کرتا ہے؟ بتائیے، نہیں کرتا۔ اور ہمارے ہاں ماحول یہ ہوتا ہے جو باہر سے آ رہا ہے، گھر کا فرد ہے، اس کو بھی نہیں پوچھا جاتا۔ بہترین اور افضل صدقہ ہے، لہٰذا انفاق سے، خرچ کرنے سے شریعت نے ایک مزاج دیا ہمیں۔ آج ہم نے یہاں سے اٹھنا ہے مزاج بنا کے، وہ کیا؟ آسانی بانٹو۔ کسی کے لیے آپ نے آسانی کی، اللہ آپ کے لیے آسانی کرتا ہے۔ کسی کی آپ نے مدد کی، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی مومن کسی مومن کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے، اب وہ کسی بھی سطح پر ہو۔ چھوٹے سے چھوٹا کام ہے، مزاج بنائیے۔ جیسے ہمارے مزاج ہے نا، ویسی ہماری منزل ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، مزاج بہت اہم چیز ہے، بہت اہم۔ یہ جو عقیدہ ہے، عبادات ہیں، یہ ایسے ہے جیسے زمین کی گوڈی کی جاتی ہے، یہ وہ ہے بنیاد، لیکن پھل پھول لگتے ہیں مزاجوں کے ساتھ۔ مزاج بنانے پڑتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا تو مزاج ہے ہی اچھا، کیونکہ جیسا اللہ نے دیا تھا معاشرے میں رہتے ہوئے بہت بدلاؤ آ چکا ہے، وہ بنانا ہے۔ جیسا مزاج ہے، مثال کے طور پر بعض دفعہ آپ کسی مجرم کو دیکھتے ہیں، کبھی پوچھئے گا اس کا بچپن کیسا تھا۔ زیادہ تر وہ بچے جو بے صبرے ہوتے ہیں، جھگڑالو بنتے ہیں، مجرم بنتے ہیں۔ ایک بچہ ہمبل ہو، فطرت میں نیکی ہو، آپ جوانی میں بھی اس کو نیک پائیں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ لہٰذا مزاج آپ کی منزل کو طے کرتا ہے۔
بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں نہیں مزاج کا کوئی کام نہیں. کیوں بھائی؟ شریعت نے مزاج بنایا ہے ہمارا، بناؤ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک عورت ہے بہت عبادت کرتی لیکن زبان اس کی اچھی نہیں ہے، نمازیں پڑھتی ہے، نوافل بھی پڑھتی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، لیکن زبان سے اذیت دیتی ہے، یہ بہتر ہے یا وہ عورت جو صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے لیکن زبان بڑی اچھی ہے، کئی اچھی ہے؟ شریعت نے مزاج دیا ہے، عبادات بھی، عقائد بھی اور مزاج بھی. لہٰذا یہ نہ سمجھا کریں بچہ ہی ہے، نہیں، بچوں کی تو تربیت ہوتی ہے. آج مزاج بنے گا تو کل کو وہ مقصد سامنے آئے گا کہ یہ مقصد حاصل کرنا ہے. بعض دفعہ مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے نہیں اس سے بات نہ ہی کروں تو بہتر ہے، چھوڑ دیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں بدترین شخص وہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور کہیں کہ بہتر ہے اس سے بات نہ کی جائے، اور اس کی خوشامد کر دیں کہ ہم بچ جائیں کسی طرح. کا بدترین ہے، ہم اس کے نام اچھے اچھے رکھ لیتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اسٹریٹ فارورڈ ہیں، ادھر ہی بات کلیئر، اگلے کا دل چیر دیا. مزاج شریعت نے بنایا ہے. اب یہ انفاق خرچ کرنا مزاج کیا ہے؟ دینا سیکھو، کچھ بھی دینا ہو. اچھا اس کی ایک مثال دیکھیے، بعض دفعہ پرانے گھروں میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی، روشن دان ہوتے تھے اور گھونسلے ہوتے تھے. اب بہت کم ہے، ہوتا تھا کہ نہیں؟ بہت زیادہ. اور کوئی اس گھونسلے کو ختم نہیں کرتا تھا گھر میں سے. بعض دفعہ جوان ہونے والے بچے کہتے تھے یہ کیا، چوں چوں نکالے اس کو باہر. والدین نہیں نکالتے تھے کہ بس رہنے دو. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں نا، سکون چاہیے، ہر چیز ختم کر دو، لیکن سکون ملتا نہیں ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے چڑیا کا اسی طرح گھونسلہ تھا، بچے نکال لی، وہ چوں چوں کر رہی ہے. آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ شکایت کر رہی ہے کیوں؟ کہا اس کے بچے نکال دیے، تب واپس رکھ کر آؤ. ایک مثال دے رہی ہوں، کچھ نہ کچھ دینا ہے نا. آپ نے جگہ دے دی اپنے گھر میں، یہ بھی کافی ہے. تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جائیں نا تو لوگوں میں یہ دینے کا رواج بہت زیادہ تھا اللہ کے لیے. اب میں آگے چل کے بتاؤں گی، آج ہم دیتے ضرور ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں ہوتا. وہ اللہ کے لیے دیتے تھے، رہ رہی ہیں رہنے دو. اچھا، چائنا کی ایک تحقیق میں نے پڑھی کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جو چڑیاں ہوتی ہیں نا ہمارا اتنا اور اتنا اناج کھا جاتی ہیں. آپ کو معلوم ہے وہ لوگ حساب کتاب کتنا کرتے ہیں. ہمارے علاقوں سے چڑیا کا خاتمہ ہو جانا چاہیے. بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مال ضائع جا رہا ہے، یہ ویسٹ ہو رہا ہے. وہ ویسٹ نہیں ہو رہا ہوتا. چڑیا کا جب خاتمہ کرنا شروع کیا اسی سال میں دیکھا کہ فصلیں بڑی خراب ہو رہی ہیں، کیڑے لگ رہے ہیں. کہ جب وہ کیڑے چڑیا کھا جاتی تھی تو وہ کیڑا نہیں لگتا تھا. سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا کی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو جگہ دے رہے ہیں، نہیں، پتہ نہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. یہ نہیں سمجھ آتی ہے. انسان کسی کو نہیں دے سکتا. کیوں؟ ہم رازق نہیں ہیں. ہم صرف خدمت کر سکتے ہیں کسی کی، دے نہیں سکتے. دیتا اللہ ہے. جب انسان یہ سمجھتا ہے نا میں نے دیا ہے، وہ غلط ہے. ہم نہیں دے سکتے. اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ اس خدمت کی وجہ سے ہمیں بھی دیتا ہے. انفق انفق علیک، اس کا مفہوم سمجھ آتا ہے. تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، تو دے. سودا اللہ کے ساتھ ہے. لہٰذا اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ولیمہ وہ ہے جس میں مساکین شرکت کرتے ہیں، غرباء فقراء. بہترین دعوت ہے وہ جس میں مسکینوں کو بلایا جاتا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں بعض دفعہ ان کا صلہ نسلوں تک جاتا ہے. ہر چیز ہماری محنت سے نہیں ملتی. بعض دفعہ عروج کسی کی دعاؤں سے اور ایسے اعمال کی وجہ سے ملتا ہے، نسلوں تک اس کا صلہ جاتا ہے. ہر چیز
دینی سیکھنی ہے. وما تنفقوا من شیء، کچھ بھی ہے، اس نکیرہ کو سمجھیے عام سے عام چیز ہے، دینا سیکھو، اللہ اس کو جانتا ہے. ہم یہ کہتے نہیں ابھی ہے ہی نہیں، بھئی جو ہے اس میں سے دو. اللہ نے عقل دی ہے، بانٹنا سیکھو. علم دیا ہے، بانٹنا سیکھو. ہنر دیا ہے، کسی کو سکھاؤ. اختیار اللہ نے دیے ہیں، یہ اختیار جو ہے نا اللہ کی عطا ہے. چاہے تو بادشاہ بنا دے اور چاہے تو فقیر کر دے، یہ اللہ کی عطا ہے. اس میں سے بھی دینا سیکھنا ہے. کچھ بھی آپ کے پاس. آج آپ دیکھیے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا دل پرسکون ہو. لوگ دوائیاں لیتے ہیں سکون آ جائے. بڑا ہم ڈھونڈیں اور حساب لگائیں کہ یہ بے سکونی کہاں سے آئی ہے. مجھے تو ایک چیز سمجھ آئی ہے کہ جب کوئی بھی انسان اللہ کی عطا کو اپنا حق سمجھتا ہے وہ بے سکون ہو جاتا ہے. جتنا کچھ اللہ نے دیا ہے نا، آپ اعتراف کرنا شروع کر دیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے، میرا کمال ہی نہیں. آپ کو جو خوشی ملے گی نا، اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہوتی. شکل ہے تب، عقل ہے تب، علم ہے تب، ہنر ہے تب، اختیارات ہیں تب، اولاد ہے، خاندان ہے، اللہ کی عطا ہے. چاہے دے چاہے لے لے، جب چاہے لے لے، وہ قادر ہے. قارون، فرعون، کیا کہا انہوں نے؟ ان کو لگتا تھا ہماری ذہانت ہے، ہمارا علم ہے، ہم نے محنتیں کی ہیں تب حاصل ہوا ہے. ہم بھی ایسے کرتے ہیں. میرا گھر، میری چیز، میں نے بنایا. یہ اللہ کے بندو، اللہ طاقت نہ دے کہاں بنا سکتے ہیں؟ اللہ کی عطا ہے. اللہ کا کرم ہوتا ہے تو پھلوں میں مٹاس ہوتی ہے. اللہ کا کرم ہوتا ہے تو پھول خوشبودار ہوتے ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے، چاہے ہم باغات لگائیں اور سجائیں. اور ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے جو ہمارے بھرم رکھتا ہے، نہیں تو وہ توڑ دے. اس نے ایبوں پر پردے ڈالے، ہم راتوں کو کچھ کریں اعلان تو نہیں نہ ہوتا. لوگوں کے سامنے ہم نیک ہیں، بہترین ہیں، تو یہ اللہ کا کرم ہے. سکون یہ ہے کہ جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے، اور جو کچھ آپ نے دینا ہے اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے، اپنا نہیں دینا. جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، رزق صرف مال نہیں ہوتا. ہم قیاس کرتے ہیں مال نہیں، لغت کہتی ہے رزق سے مراد جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے، کچھ بھی. مال تو ایک مٹیریل چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، بات تو یہ ہے کہ مزاج بنانا تھا دینے کا. جس کا مزاج بن جاتا ہے وہ تو ہر چیز دیتا ہے. اچھا پھر دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت زانیہ عورت تھی، بدکاری کرنے والی، راستے سے گزر رہی ہے، دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے. آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا. جوتا اتارا اپنا، کنویں میں ڈالا، پانی نکالا، اس کو پانی پلایا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. وما تنفقوا من شیء، کچھ بھی ہے حقیر نہ سمجھا کرو کہ یہ کیا دینا. ہم تو یہ کہتے ہیں نا جب اچھا ہوگا تب دوں گی، جب زیادہ ہوگا تب دوں گی. نہیں بھائی، جو تمہارے پاس ہے تم دو. اب وہ عورت والی مثال سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی برائی کرے اور سوچے کہ چلو بعد میں صدقہ کر دیں گے. مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی فضیلت بتائی ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو کس طرح معاف فرما دیتا ہے. اچھا آپ نے پہلے یہ رجحان دیکھا ہوگا، اب تو کم ہو گیا ہے. صحن کھلے ہوتے تھے، لوگ باجرہ ڈال دیتے تھے، چڑیا آتی ہے، یا پانی رکھ دیتے تھے، چڑیا پانی پی لیتی ہے. ضروری نہیں کہ چڑیا چو کر کے دعا دیتی ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں نا اس کے پیٹ سے دعا نکلتی ہے. لہٰذا خرچ کرنا ایک ایسا عمل ہے، وہ کسی کے بھی ساتھ ہو، آپ اس کی دعائیں لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرتا ہے.
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے، انسان بھی اس میں، پرندے بھی، جانور بھی۔ آپ علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک اونٹ کے بارے میں سنا کہ اونٹ سرکش ہو گیا، کوئی اس کے پاس نہیں جا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھنا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ مت جائیے، وہ تو سرکش ہے اس وقت۔ کہا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، چلے گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا اس کے مالک کو بلاؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اونٹ نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اونٹ کے۔ کہا اس کے مالک کو بلاؤ، کدھر ہے وہ؟ مالک آیا، کہا افلا تتق اللہ بہذہ البہیمہ، اس جانور کے بارے میں تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تو کام زیادہ لیتا ہے اور کھانے کو کم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی رحمت تھے۔ معلوم ہوا کہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں، تو پھر انسانوں کے تو بالاولیٰ ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جانوروں کے حقوق ہوں اور انسانوں کے نہ ہوں؟ وہ رشتہ دار ہے، ہمسایہ ہے، دوست ہے۔ اب سے مزاج بنائیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے، مزاج میں آسانی بانٹنا ہونا چاہیے، تقسیم کرنا۔ اچھا، آپ کسی کو راستہ بتا دیتے ہیں، یہ بھی خرچ کرنا ہے۔ بلکہ شریعت کہتی ہے کہ ایمان کی کئی شاخیں ہیں، اس کی ادنا شاخ یہ ہے آپ راستے سے گزرے، تکلیف دہ چیز دیکھی، اس کو ہٹا دیا۔ آپ کو بہت ضروری کام تھا، آپ بھاگ رہے تھے، لیکن آپ نے اپنی سواری کو روکا، آپ اترے اور آپ نے وہ تکلیف دہ چیز کو ہٹایا۔ آپ کو معلوم نہیں کہ وہ آپ کے لیے کس قدر اجر کا باعث ہے۔ کہنے کو یہ نیکی سب پہچانتے ہیں، بظاہر چھوٹی لگتی ہے، کرتا کوئی نہیں ہے۔ جائیے ذرا روڈ پہ، آپ دیکھیں گے اینٹیں پڑی ہیں تو پڑی رہیں گی، ہر کوئی سوچے گا میں کیوں اٹھاؤں، میں تو جاؤں۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ جو گرتا ہے، جس کو چوٹ لگتی ہے، اس کا گناہ کس کس کو جاتا ہے؟ جو وہاں سے گزرا ہے۔ حیرت کی بات، ہمارے جو مزاج ہے نا آج، وہ مشکل بانٹنے والے ہیں۔ میں اکثر کہتی ہوں جب بارشیں ہوتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے گٹروں کے ڈھکن کہاں تھے۔ ہمارے معاشرے میں تو وہ بھی اٹھا کے لوگ لے جاتے ہیں۔ مزاج آسانی والا نہیں ہے۔ خرچ کرنا آپ کو ایک بظاہر عمل نظر آتا ہے، شریعت نے آپ کو ایک مزاج دیا ہے، مزاج بنائیے۔ ہم میں سے ہر بندے کا دل کرتا ہے میں نے حج کرنا ہے، میں نے عمرے پہ جانا ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے اللہ کا گھر دیکھنا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بلائے اور ہم ہر سال دیکھیں۔ لیکن آپ کو معلوم نہیں، آپ روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں نیکیاں کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہ موقع حاصل نہیں کرتے۔ اچھا، پھر اسی طرح یہ جو آیت ہے نا، آپ نے اس کو بار بار پڑھنا ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، کوئی بھی چیز جو آپ خرچ کریں، کچھ بھی کر کے دیکھ لیں۔ آپ کسی کا دکھ سنتے ہیں، اس کو ایک اچھی امید دیتے ہیں۔ کیسے بیان کروں اس مزاج کو جو ہمارے معاشرے کے اندر پایا نہیں جاتا۔ آج ہماری جو باتیں ہیں وہ لوگوں کو دین سے مزید دور کر دیتی ہیں، مزید مایوس۔ دل میں بس ہر وقت یہی رہے کہ اس کے پاس اتنا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کسی کو امید دینا، اس کا دکھ بانٹ لینا، یہ بھی کیا ہے؟ خرچ کرنا ہے۔ آپ دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا، آغاز ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام آئے اور گھبرا گئے اور کہا کہ میرے اوپر کمبل دے دیا جائے۔ حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ کہا ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتوں کو جوڑنے والے، وتحمل الکلہ، آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، جو بے آسرا ہے آپ اس کا سہارا ہے، آپ تو حق کی بات کرتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا کبھی نہیں کرے گا۔ یہ نبوت سے پہلے کی بات کر رہی ہوں۔ مزاج کیسا تھا؟ کوئی نظر آیا کہ اس نے بوجھ اٹھایا ہے تو اس کا بوجھ پکڑ لیا، ایسا مزاج تھا۔ مزاج کیسا تھا؟ مہمان نواز تھے، جو بھی موجود تھا
کوئی خالی نہ جائے. کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو حل کیا. یہ مزاج ہونا چاہیے. کوئی سمجھنے کے قابل ہے اس کو سمجھا دینا، یہ ایک بہت بڑا حل ہے. ہم سمجھاتے نہیں اور ساری زندگی الجھتے رہتے ہیں رشتوں میں. اور اگر آپ کسی کی تکلیف دیکھ کر کچھ نہیں کر سکے تو آپ دعا کرتے ہیں اور محبت کے ساتھ کرتے ہیں. کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن کسی مومن کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے بھی ویسی ہی دعا کرتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے سامنے اس کو دیکھا اور آپ نے دعا دے دی. ایک یہ ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں، جب آپ نے ہاتھ اٹھائے آپ کو وہ یاد آ گیا. یہ بھی خرچ کرنا ہے. اور فائدہ کیا ہوا؟ جو آپ نے اس کے لیے مانگا اللہ نے وہ آپ کو بھی عطا کرنا ہے. اچھا، خرچ کرنے میں ایک اور بڑی اہم چیز یہ ہے، جیسے ہمارے گمان ہوتے ہیں، ہمارے خیالات ہوتے ہیں، دل کا اچھا رکھنا خرچ کرنے کی بہترین مثال ہے. ہر وقت کسی کے لیے یہ تمنا ہونا کہ اس کا بھلا ہو. اس کے اپوزٹ دیکھیں تو حسد ہے. ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ہر کوئی یہی چاہتا ہے میں آگے جاؤں باقی سارے پیچھے رہیں. اس کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، مرتے ہیں مر جائیں. ایسے ہی اس کا نوالا چھین سکتا ہوں چھین لوں. مزاج میں یہ پایا جاتا ہے. مزاج تو یہ ہونا چاہیے مجھے بھی بھوک لگی ہے آپ کو بھی لگی، میں یہ سوچوں کہ کوئی بات نہیں، میں بھوک سہ لیتی ہوں لیکن اس کو دے دیتی ہوں. یہ مزاج ہے. حدیث میں آتا ہے ایک عورت اپنی بیٹی کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائی. حضرت عائشہ صدیقہ موجود تھی اور کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے. ایک کھجور تھی کھانے کو، بہت زیادہ نہیں ہوتا تھا ان کے پاس. ایک کھجور وہ بھی دے دی اس عورت کو. اس نے آدھی آدھی کی اور بیٹی نے بھی کھا لیا اور خود بھی کھا لیا. اسی کو حدیث نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہو، اللہ اس کو پالے گا اور پہاڑ بنائے گا. ہے تو کھجور لیکن مزاج کیا تھا؟ بس دینا ہے، آسانیاں دینی ہے. اور نیکی ایک ذرے کے برابر ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کبھی ضائع نہیں کرتا. یہ ہمارا ایمان ہے. ذرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دھوپ آ رہی ہے، گرد و غبار ہوتا ہے، اڑتا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں. اس کے برابر بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے لیے کی ہو بس، اور کچھ نہیں کر سکتے تو دل سے دعا نکلے، یاد رکھ کے دعا کی ہو کہ اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرما، اللہ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. آج بہت کمی پائی جاتی ہے. ہم بڑے بخیل ہیں دعاؤں میں بھی. جب دعا کریں پہلے دوسروں کے لیے مانگیں، کیونکہ وہی کچھ آپ کو ملنے والا ہے. زندگی میں دو ہی اصول ہیں، یا تو جمع کر لو یا بانٹ لو. یاد رکھیے گا جتنی خوشی بانٹنے میں اللہ نے رکھی ہے جمع کرنے میں اتنی نہیں رکھی. کچھ بھی آپ جمع کر کے دیکھ لیں، سب بنا لیا ہے، جمع کر لیا ہے، آپ کے اندر ایک خلا رہے گی. اور وہ پر کیسے ہوتی ہے؟ بانٹنے سے. جو جیسا بھی ہے دیجیے اور سب کو دیجیے. فائدہ آپ کو نظر آئے گا. جب ہم پڑھتے ہیں صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکات کا نزول کرتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے. ہم نے کبھی اس کو اپلائی نہیں کیا، کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. مزہ تو تب ہے ہم نے پڑھا، ہم اٹھے اور فوراً دیکھا اپنے خاندان میں کتنے لوگ ہیں بھی ضرورت مند ہیں، کیا کیا ضرورت ہے پوری کر دیجیے ان کی جتنی آپ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو رات کو اٹھ جائیے اور ان کے لیے دعا کیجیے. میں نے کہا نا بعض دفعہ عروج جو ہوتا ہے وہ صرف اپنی محنت نہیں ہوتی، وہ کسی کی دعا بھی ہوتی. خرچ کرنا ایک مزاج دیتا ہے. انفاق ایک مزاج ہے کہ آپ دوسروں کے لیے خیر کا باعث ہیں. اور آج آپ دیکھیے ہر بندہ یہ کہے گا کہ میں حسد کا شکار ہوں، اور ہے بھی. خاندان میں کیا ہے؟ حسد، بغض، کینہ، بدگمانی، غیبت، چغلی. جڑ کیا ہے؟ باطن میں خیر نہیں ہے. کسی کی خوشی کو دیکھ کر خوش نہیں ہونا،
دعا نہیں دینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی ہے کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے حسد نیکیوں کو کس طرح ختم کر دیتا ہے۔ خرچ کرنا کیا ہے کہ آپ کے سینے میں ہر وقت خیر ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، کہا بتائیے دین کیا ہے، یہ سارا دین کیا ہے؟ کہا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں ویل وشر ہونا۔ آپ کے دل میں خیر خواہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو خیر حاصل ہو، لہٰذا بخیل نہیں ہونا دعاؤں میں۔ اللہ میں نے نیکی کرنا شروع کر دی ہے، سب کو نیک بنا دے۔ بس یہ نہیں کہنا کہ یہ تو بڑے گناہ گار ہیں، نہیں، میں نے نماز پڑھی ہے، اللہ سب کو نمازی بنا دے۔ مجھے کوئی نعمت ملی ہے، اللہ سب کو وہ نعمت عطا فرما دے۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے اس کے لیے باعث حسرت نہ بنانا، جس کے پاس مال نہیں ہے اس کے لیے باعث حسرت نہ بنانا۔ ہم نے کبھی کسی کے لیے اتنی دعائیں نہیں کی، ویسے ایسے ہی ہے نا، ہم اس مزاج کو بھی سمجھے ہی نہیں کہ بانٹنا ہے، صرف پیسہ بانٹنا نہیں ہوتا کہ اگر کسی سے پوچھیں کہ آپ بانٹیں گے، بولیں گے جی، ہاتھ سب کے کھڑے ہو جائیں گے، ابھی سے کون بانٹے گا، بعض لوگ نیچے کر لیں گے اور جواب یہ دیں گے ابھی ہے ہی نہیں، اللہ زیادہ دے گا تو بانٹیں گے۔ میں نے یہ مثال دی ہے، انتظار نہیں کرنا کہ اللہ دے تو میں بانٹوں، جو یہ سوچتا ہے نا اللہ دے گا تو میں بانٹوں گا، جب اس کے پاس آتا ہے نا اس کا دل اور تنگ ہو جاتا ہے، وہ نہیں بانٹ سکتا۔ جو ہے وہ بانٹنا سیکھیے، صلاحیت ہے، رزق میں بہت کچھ آتا ہے، صرف مال نہیں آتا، بانٹیے اس کو۔ وہ ایک مثال ہے نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ایک مثال ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو آپ دیکھ لیں، جو بڑے ہوتے ہیں ان کے دل ذرا چھوٹے ہو جاتے ہیں، پہلے ان کے دل بڑے ہی ہوتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آپ اس کی چیز لیں یا دیں۔ لیکن جو انسان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، وہ خود بڑا ہو جاتا ہے، اس کا دل بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ہر وقت وہ حساب کتاب کرتا رہتا ہے کہ اچھا یہ بھی دے دوں، یہ ٹرک بھی اس کو دے دوں، یہ فارمولہ بھی اس کو مل جائے، یہ چیزیں بھی اس کو پتہ چل جائیں، یہ مال بھی اس کو مل جائے۔ بھائی نہیں، جو بانٹتا ہے اللہ اس کو زیادہ دیتا ہے۔ جو آپ نے بڑھانا ہے اس کو بانٹنا شروع کر دیں، اب آپ کی مرضی ہے۔ خیر بانٹیے، اللہ تعالیٰ اور خیر عطا فرمائے گا۔ دیکھیے پہلے ہم نے دیکھا کچے گھر تھے، لوگ بڑے خوش نظر آتے تھے، اب گھر بڑے عالی شان ہیں، گھروں کے اندر بڑے بڑے غم ہیں، خوشی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خوشی انفاق میں رکھی ہے، خرچ کرنے میں، بانٹنے میں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سالن بناؤ اس کا شوربہ زیادہ کر لو تاکہ ہمسائے کو بھی وہ سالن دیا جا سکے۔ اب آپ دیکھیے جو دور بدل رہا ہے، کون دیتا ہے؟ کوئی پوچھتا بھی نہیں، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آپ یہ نارمل سا کھانا بنایا، وہ تو غصہ کر جائیں گے۔ اپنے گھر میں سے جب بھی کھانا بنتا ہے کسی کے لیے آپ نے نکالنا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں وسعت عطا فرماتا ہے، وہ جیسا بھی ہے، اب آپ کی مرضی ہے۔ بلکہ حدیث میں پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، جب بھی کھانا کھایا ہے کسی صحابی کو ساتھ بلایا، اکیلے نہیں کھایا۔ اسی لیے کہا نا کہ کسی برتن میں جتنے ہاتھ زیادہ ہوتے ہیں اتنی برکت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اکیلے کھاتے ضرور ہیں لیکن وہ سکون میسر نہیں ہوتا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، کوئی بھی چیز ہے آپ کے پاس جو آپ کو پسند ہے اس میں سے دینا سیکھنا ہے۔ آپ اپنا وقت دیتے ہیں، یہ بھی ایک قربانی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کسی کی امید بننا سیکھیے، شریعت نے ہمیں یہ مزاج دیا ہے، آپ عیادت کرنے گئے ہیں تو آپ نے مایوسی کی باتیں نہیں کرنی، صبر کی تلقین کرنی ہے، شکر کے پہلو سامنے رکھنے ہیں۔ لیکن آج ایک تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، کچھ ایمان ویسے ہی کم ہو گیا ہے، کچھ لوگوں کی باتوں سے اور کم ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں باتیں ایک اثر رکھتی ہیں، ایسے ہی ہے نا، کوئی کہہ دے کہ اچھا ساری بیماریاں تم پہ کیوں آ رہی ہیں، اب ذہن میں بار بار آئے گی وہ بات کہ بس تم تو بیمار ہی رہتی ہو، ذہن میں آئے گا نا کہ نہیں آئے گا؟ غربت کیوں نہیں چلی جاتی آپ کے گھر سے، ذہن میں بار بار آئے گا۔ لہٰذا یہ مزاج درست کرنا ہے، کچھ نہیں نہ کر سکتے، نہ دیجئے پیسے، لیکن زبان سے ایسی بات کیجئے کہ دوسروں کے لیے
آسانی بنے، مایوسی سے وہ باہر آئیں۔ اچھا، ایک اور بات ہے، ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو لڑائیاں پائی جاتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک بندہ بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اچھی بات کی ہے، لیکن دوسرے کو وہ بری لگتی ہے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ گھر کیوں بکھر جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس نے مجھے سمجھا ہی نہیں ابھی تک۔ آپ نے دیکھا ہو میاں بیوی میں ایسا ہوتا ہے، بہن بھائیوں میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ جب میں انفاق کو سوچ رہی تھی تو مجھے تو یہ بہت بڑا انفاق لگتا ہے کہ آپ کسی کو سمجھ جائیں اور آپ کہیں کہ میں نے تمہیں سمجھ لیا ہے، اور وہ تسلی میں ہو جائے کہ یہ میری بہن ہے نا، یہ مجھے سمجھ چکی ہے، یہ میرا خاوند مجھے سمجھ چکا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں کہ میں ایسی نہیں ہوں؟ اس سے بدگمانی ختم ہوتی ہے۔ ہم نہیں سمجھتے ایک دوسرے کو، ساری زندگی ساتھ رہتے ہیں۔ شریعت نے ہمیں یہ مزاج دیا ہے، آپ کسی کے لیے آسانی کا باعث ہے، کوئی دیکھ کے کہے کہ اس کی تو خیر ہے، یہ تو مجھے جانتے ہیں، وہ سکون میں ہو گیا نا، آپ نے اس کو آسانی دی۔ لیکن کوئی دیکھ کے یہ سوچے کہ جو بات کرنی ہے بڑے دھیان سے کرنی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، یہ آسانی نہیں ہوتی۔ شریعت نے ہمیں ایسا مزاج دیا ہے کہ مومن دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی ہستی کائنات میں نہیں اللہ کے بعد۔ لیکن ایک عورت خاوند سے جھگڑا ہو گیا، اپنی ماں کے پاس نہیں گئی، کس کے پاس آئی؟ نبی کریم علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی، قد سمع اللہ قول التی، تحقیق اللہ نے سن لیا اس عورت کی بات جو آپ سے شکایت کر رہی ہے۔ اب وہ کیوں آئی تھی؟ سوچئے، اس کو معلوم تھا مجھے سمجھا جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا، کوئی آپ کے پاس آتا ہے صرف اپنا دکھ بانٹنے کے لیے، یقیناً آپ آسانی کا باعث ہیں۔ لہٰذا بعض دفعہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بہت فضل کرتا ہے۔ اللہ کے گھر ہیں، ان میں آپ بڑے بڑے کام دیکھتے ہیں، کسی کو امامت پر، کسی کو خطابت پر آپ آواز سنتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کتنا خوش قسمت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ خرچ کرنا ایک زنجیر ہوتی ہے، کڑیوں کے ساتھ کڑیاں جڑتی ہیں، ایک بندہ نہیں کر سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اللہ کے گھر بغیر صفائی کے آباد ہوتے ہیں؟ نہیں آباد ہو سکتے۔ وہ عورت کالے رنگ کی تھی، مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، بظاہر ایک کام ایسا لگتا ہے کہ یہ کیا کام ہے، یہ کو خرچ کرنا ہے، لیکن جب وہ نظر نہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے، بھئی وہ کدھر ہے؟ کہا وہ تو فوت ہو گئی۔ کہا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کی قبر پر گئے، غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ عمل کیا تھا؟ مسجد میں جھاڑو دیتی۔ بیت اللہ جاتے ہیں، مؤذن کی آواز سنتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے کہ خوش قسمت لوگ ہیں بھائی۔ یاد رکھیے وہ بھی خوش قسمت ہیں جو وہاں پر جھاڑو دیتے ہیں، وہاں کے واش روم صاف کرتے ہیں۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے نا، خرچ کرنا کوئی بھی چیز ہو، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، ایک تنکا آپ اٹھاتے ہیں۔ نبی مکرم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، مساجد کا آپ اگر باب پڑھیں گے کہ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ مسجد کی دیوار پر دیکھا کہ کسی نے بلغم لگا دیا تھا، یہ حدیث میں آتا ہے، تو اپنے ناخن سے اس کو کھرچ کر صاف کیا۔ ہم جس کو سمجھتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے انسان کی بخشش کر دیتا ہے، چاہے وہ جوتے صحیح کرنا ہو، چاہے وہ جھاڑو دینا ہو، چاہے وہ تنکا اٹھانا ہو۔ لیکن جیسے جیسے وسائل ہے، جیسی صحت ہے، جیسا کام کر سکتے ہیں، وما تنفقوا من شیء، کچھ نہ کچھ کرو ضرور، تاکہ اللہ دروازے کھولے، کچھ بھی خرچ کرو اور سب سے پہلے قریب کے لوگوں کو فائدہ ملے۔ بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیے ہیں، روزے ہیں، نماز ہے، لیکن خرچ کرنے میں کوئی وقت نہیں کہ جی 8 سے لے کر 8 تک کرنا ہے، نہیں، کوئی ایسی جاب نہیں ہے۔ 24 گھنٹے ہمارے مزاج بن جائے، ہم ہر وقت کریں گے جو بھی ہمارے پاس ہے، ہم تحفہ دیتے ہیں۔ شریعت نے ہمیں یہ مزاج دیا ہے کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، لیکن میرا سوال ہے، شادیوں پر اس قدر تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، اس کے باوجود محبت بڑھنے کی بجائے کم کیوں ہو جاتی ہے؟ لڑائیاں ہوتی ہیں انہیں تحفوں پر، اس کی کیا وجہ ہے؟ شریعت نے مزاج یہ دیا کہ تحفہ دو،
تحفے سے محبت رکھ کے نہیں، بندے سے محبت رکھ کے کہ میں اس کو دے رہی ہوں. اہم کون ہے؟ تحفہ نہیں، بندہ. کا کوئی تحفہ دے چاہے وہ حقیر چیز ہو، اس کو پسند کرو، اس کو قبول کرو. یہ نہیں سوچنا کہ یہ کیا دے دیا میں. ہم تحفہ دیتے ہیں کیا سوچ کے کہ اس نے دیا ہوگا، اس نے ہمیں دیا تھا ہم واپس دے رہے ہیں. اور جب وہی سوٹ دیکھا ہم نے کہ اس نے تو خراب کر دیا ہے تو کہا اچھا میں نے تو 7,000 کا لیا تھا، کیا حال کر دیا اس نے. تحفہ اہم نہیں ہے، بندہ اہم ہے. شریعت نے سکھایا تحفہ دو، محبت بڑھتی ہے. لیکن قانون کیا ہے؟ اللہ کے لیے دے رہے ہو، دیتے ہوئے یاد رکھنا کہ بندہ اہم ہے، تحفہ نہیں. اور لینے والا یہ یاد رکھے کہ حقیر سے حقیر چیز آپ کو یہ کہا جائے یہ تحفہ ہے، آپ نے اس کو قبول کرنا ہے خوشی کے ساتھ. یہ نہیں کہنا اچھا یہ بڑا سستا سوٹ دے دیا اس نے. زندگی میں آسانی نہیں ہو جاتی، سکون ہو جاتا ہے، شکوے ختم ہو جاتے ہیں، روحانیت آتی ہے، روحانیت آتی ہے، تقوی آتا ہے. جو انسان اللہ کے لیے دیتا ہے اس میں طاقت ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اللہ کے لیے، اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے یقین مانیے وہ دوائیوں سے بہتر ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی نہیں اور آرام آ گیا، کسی کی دعا کا نتیجہ ہوگا یقیناً. لہٰذا خرچ کرنا ہے جو بھی ہے. کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو آسانی میں بدلیے. عبادت بھی کرنی ہے اور بانٹنا بھی سیکھنا ہے. جیسے ہم کلمہ بانٹتے ہیں نا، سکھاتے ہیں کلمہ کا یہ معنی ہے، چیزیں بھی بانٹنی ہے، صلاحیت بھی بانٹنی ہے، روٹی بھی بانٹنی ہے. بانٹنا سیکھنا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بانٹیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. اچھا پھر اسی طرح یہ جو مزاج ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ جیسے مال آئے گا تب خرچ کریں گے، یہ مزاج ہم نے ختم کرنا ہے. مال کو لے کر آنے والا مزاج یہ ہے کہ خرچ کرو. جب ذہن میں آئے نا تنگی بہت آ گئی ہے، کچھ نہ کچھ خرچ کیجئے، اٹھیے اور فوراً کیجئے. چاہے وہ آسانی بانٹنا ہے. بانٹنے کا تعلق اللہ تعالیٰ نے مال سے نہیں رکھا، نہیں تو یہ شیء نہ آتا. اس کا تعلق دل سے رکھا ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہے. جس نے بانٹنا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بانٹ لیتا ہے. صحابہ کرام جب شروع ہوئے تھے کیا تھا ان کے پاس؟ اس لیے شریعت نے کہا کہ وہ جو ایک مد کے برابر صدقہ کرتے تھے تم پہاڑوں کے برابر کرو، ان کی برابری نہیں کر سکتے. ان کا خلوص اتنا تھا. ہمارے اندر وہ خلوص نہیں پایا جاتا. ہم اگر دے دیتے ہیں تو فوراً دیکھتے ہیں خراب تو نہیں کیا، چیزوں کا کیا حال کیا ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی حضرت ابو طلحہ آئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول علیہ السلام میرا ایک باغ ہے، مجھے بہت پسند ہے، میں نے اللہ کی راہ میں دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے فلاں رشتہ دار کو دے دو. کہا اللہ کو دینا ہے، کہاں دے دو اس کو؟ معلوم ہوا جب آپ کسی قریبی پر صدقہ کرتے ہیں یا اس کو دیتے ہیں وہ زیادہ بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اب آپ کے سامنے وہ کیا کرے گا. لہٰذا بھول جائیے آپ نے اللہ کے لیے دیا ہے، اللہ کے لیے دیا ہے. ہاتھ کھولیے، کچھ بھی ہے آسانی بانٹنے والے بندہ ہے. اللہ تعالیٰ ضرب دے کے مزید بڑھاتا ہے. یہ جذبہ ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اچھا بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں یہ چھوٹی سی چیز دے کے کیا فائدہ ہوگا مجھے. ایسا نہیں، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اپنا ایک اثر رکھتا ہے. ہر روز دیکھا کریں جب آپ پر مشکلات زیادہ ہوں نا، لوگ کہتے ہیں نا مشکلات بہت زیادہ ہے، ہم کتنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں دوسروں کے لیے. یہ دیکھیں آپ آسانی پیدا کرنے میں لگ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو بھی آسان کر دیں گے. یہ جو خرچ کرنا ہے انفاق کے معاملے میں اگر ہم اقسام بنائیں تو 3 طرح کے لوگ بنتے ہیں. ایک جس کو ہم اپنی زبان میں سخی کہتے ہیں، دے کے خوش ہونے والا، سخاوت کرتا ہے، دیتا ہے. ایک جو دے کے خوش نہیں ہوتا، روکتا ہے بلکہ لے کے خوش ہوتا ہے، اس کو شریعت کہتی ہے بخیل ہے، جس کو آپ کنجوس بھی کہہ لیتے ہیں. اچھا ایک وہ ہے وہ دیتا ہے جو اس کو ملا ہے، ایک وہ ہے
کہ اس نے مجھے ایک چائے کا کپ پلایا تھا، میں نے بھی پلا دیا. یہ 3 اقسام ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے ان تینوں میں سے ہم کس میں ہیں، پہلی میں، دوسری میں یا تیسری میں. چلیں دوسری میں نہ صحیح، لیکن تیسری میں ہمارا معاشرہ ضرور جھگڑا ہوا ہے. ہم کسی بیمار کی عیادت کرنے گئے، کیوں گئے؟ وہ آیا تھا. میت پر گئے، کیوں گئے؟ وہ آیا تھا. ہم مٹھائی لے کر گئے ہیں، کیوں؟ وہ لے کر آئے تھے. ہم چینی لے کر جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ لے کر آئے تھے. تعلق یہ ہے کہ اس نے دیا تھا، میں بھی دے رہی ہوں. اس کا اجر اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے. اللہ کے ہاں ایک ہی کا اجر ہے جس کو ہم صحیح کہتے ہیں، جو دیتا ہے، کھلاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور دے کر خوش ہوتا ہے، دے کر پریشان نہیں ہوتا کہ ہائے میں نے دے کیوں دیا. نہیں، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. اچھا جی، اس آیت کریمہ کا جو یہ حصہ ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ شریعت نے یہ جو خرچ کرنے کا مزاج دیا ہے، صحابہ کرام نے اس کو بڑے ہی احسن انداز میں سمجھا تھا. مال بھی دیا، صلاحیتیں بھی دی، وقت بھی دیا، حتیٰ کہ پھر جانیں بھی دے دی، اولاد بھی دی، خاندان بھی دیے، کوئی چیز چھوڑی نہیں. سمجھ آ گئی تھی ان کو کہ من شیء، کچھ بھی ہو بس وہ دینا سیکھنا ہے. دنیا سے تو سبھی نے جانا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں آج بھی آپ صدیق اکبر کا جب نام لیتے ہیں تو آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ وہ کون تھے. حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی نام لیتے ہیں تو آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ کون تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایک چیز کو محفوظ کر دیا ہے. پھر دیکھیے یہ جو خرچ کرنے کا مزاج ہے، میں نے پہلے کہا کہ ہم کسی کو دے نہیں سکتے کیونکہ ہم رازق نہیں ہیں، ہم صرف خدمت کرتے ہیں کسی کی. دیتا تو اللہ تعالیٰ ہے، اگر ہم سے دلا رہا ہے تو بھی اللہ کی توفیق ہے جس کو اللہ تعالیٰ چن لے. لیکن شریعت نے یہ بھی مزاج دیا کہ جب دینا ہے ایسے دو کہ دوسرے خات کو پتہ نہ چلے. بلکہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے علاوہ، بعض لوگ ایسے خوش قسمت ہوں گے جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. ان میں سے ایک کون ہے؟ ایک ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، دوسرے کو پتہ نہیں چلتا. یہ مزاج بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. شریعت کہتی ہے اگر خرچ کرنے کے بعد دکھاوا ہے تو بہتر ہے خرچ نہ کرو، اچھی بات کر دو، یہی صدقہ ہے. لیکن خرچ ایسے کرو کہ پتہ بھی نہ چلے، اور خرچ ایسے کرو کہ دوسرے کو اذیت بھی نہ ہو، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اور کوئی انسان نہ دے، اللہ ضرور دیتا ہے. شریعت نے ہمیں سکھایا ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو پتہ نہ چلے. طریقہ کیا ہے؟ کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، کیونکہ تم اللہ کے لیے دے رہے ہو. دے کے چتلانے سے بہتر ہے انسان نہ دے. شریعت یہ کہتی ہے، یہ مزاج ہے شریعت کا. بہتر ہے کہ مسکرا کے دیکھ لے، مال نہ دے. اگر بعد میں اذیت دینی ہے ایسے دیتے ہیں. اور صحابہ کرام ایسے ہی تھے، ایسے ہی تھے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو پیغام دیا کہ اگر جنگیں ہوتی ہیں، کوئی لونڈی آتی ہے تو میرے لیے بھیج دیجئے گا. آپ کو پتہ ہے اسلام میں لونڈیاں حلال ہیں. لونڈی آئی، صرف ایک نظر اس کو دیکھا، پسند آ گئی، فوراً اس کو آزاد کر دیا، کہا جا تو آزاد ہے. صحابہ کرام ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ جو چیز ان کو پسند آ جاتی وہ اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے. یہ پسند آ گئی اس میں. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے مچھلی بہت پسند تھی. بڑے عرصے کے بعد فرمائش کر کے مچھلی بنوائی. سائل آ گیا مانگنے کے لیے. بیوی نے کہا آپ میں تقویٰ تو بہت ہے، مچھلی نہ دیں اس کو، اس کے برابر پیسے دے دیں. آپ نے بنوائی ہے، کھا لیجئے گا. باہر گئے، پیسے بھی دے دیے اس کے برابر اور مچھلی بھی دے آئے. کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز نہ دو. وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی ہے خرچ کرنا سیکھو. اچھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، کچھ نہیں تھا نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میرے پاس ہے کچھ نہیں، غریب ہوں، پر اللہ جو اولاد دے گا نا وہ اولاد آپ کے لیے وقف کروں گی. بیٹا دے دیا. 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے. دینے کی بات ہے نا، کچھ بھی دو تو صحیح. ہم دین کو دیتے بھی ہیں تو وہ اولاد جو کہیں نہیں چلتی وہ دیتے ہیں. جذبہ انفاق مزاج میں لے کر آئیے کہ ہم نے دینا ہے، بانٹنا ہے. اور ایسے ایسے واقعات ہم نے دیکھے ہیں. لا علاج مرض ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، لیکن صلہ رحمی کی ہے، رشتہ داروں پر خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے. یہ ایسی چیزیں میں نے پہلے کہا تھا. اس کا تعلق نصیحت کے ساتھ اتنا نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں اور آپ کہیں کہ بس فرق پڑ گیا. نہیں، یہ کرنے سے ہے، کر کے دیکھیے. اچھا، ایک بات ہے، آج کل جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے، اسکول لگتے ہیں یا پھر چھٹی کا ٹائم ہو، آپ روڈ پہ چلے جائیں، بڑا رش ہوتا ہے. آپ گزرتے ہیں، اکثر آپ کو نظر آئے گا بعض لوگ لڑ رہے ہوں گے، ہر کوئی جلدی میں ہوتا ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، راستے سے ہٹ جاؤ. سفر تو طے ہو ہی جاتا ہے، مزاج میں غصہ، جلد بازی پائی جاتی ہے. جو باہر سے آتا ہے بڑا ہی گرم ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہو مرد حضرات کہ پتہ نہیں باہر کیا تھا، سارا دن بھی گھر میں وہ مزاج میں گرم ہی رہتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ گرمیوں میں خاص کر کہ تمہیں کیا پتا باہر کیا ہے. حالانکہ روزانہ کی بنیاد پر آنا جانا تو ہے. اب ہوتا کیا ہے، جب آپ سفر کریں نا، کبھی آپ ٹریفک میں دیکھیں، میں دیکھتی ہوں جو گاڑی میں بیٹھا ہے نا وہ وہاں سے پورے سے اشارے کر رہا ہے کہ پیچھے ہو جاؤ، چہرہ بھی عجیب بنا ہوا ہے، ذرا آسانی نہیں. جو اسکوٹر والا ہے اس کا بھی دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں اوپر ہی چڑھا دوں. رکشے والے لڑے ہوں گے، بعض دفعہ آپ دیکھیں گے کہ ہاتھ چلانے تک نوبت آ جاتی ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے، ہارن بج رہے ہوتے ہیں. شریعت نے ہمیں سکھایا کہ ہارن، اس کا تصور نہیں ہے لیکن ہارن بجا رہے ہیں. ہر کوئی ایک دوسرے کی جان کے پیچھے. کبھی میں دیکھوں نا ٹریفک چلتے ہوئے تو میں کہتی ہوں اللہ کا شکر ہے کہ لوگ گھر میں زیادہ تر صحیح سلامت آ کیسے جاتے ہیں. یہ تو حالت ہے، کوئی ادھر سے جا رہا ہے، کوئی ادھر سے جا رہا ہے. ٹائم تو گزر گیا، آفس جانا تھا چلے گئے، گھر آنا تھا آ گئے، دکان پہ جانا تھا چلے گئے. لیکن مزاج بن گیا غصہ، بدتمیزی، گالی گلوچ، جلد بازی، سکون کوئی نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے لوگ خرچ بھی کریں گے تو کیسا خرچ کریں گے؟ ہم نے ساری زندگی گزارنی بھی ایسے ہے. اگر آپ نے کسی کو راستہ دے دیا، کسی کو سڑک پار کروا دی، کسی کے لیے آسانی پیدا کر دی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے مزاج میں جو نرمی آئے گی وہ آپ باتوں سے نہیں لا سکتے، وہ عمل سے آتی ہے. ہم جاتے ہیں گھروں میں جاتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں کہ آج بہت غصہ ہے، ابھی بہت گرمی تھی، آج کوئی بندہ ایسا مل گیا، گاڑی لگ گئی ہے، بائک لگ گئی ہے، مرتے مرتے بچا، جانور آگے آ گیا. مزاج میں ایک جنجلاہٹ ہے مردوں میں خاص طور پر. وہ کیوں؟ ہم نے سارے راستے میں کسی کو آسانی دی ہی نہیں. آپ کسی ایک کو راستہ دے کر دیکھیں، اس کے لیے آسانی پیدا کریں. بلکہ ہمارے معاشرے میں ایمبولینس آ جائے تو لوگ اس کو بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، گزر جائے گی. اور یورپ کی مثالیں دیتے ہیں. شریعت نے ہمیں یہ سکھایا ہے آپ ایک دن سفر کریں، آسانی پیدا کریں، آپ کا مزاج پرسکون ہوگا، آپ کو خوشی نصیب ہوگی کہ میں نے آج کے دن میں کچھ اچھا کام کیا ہے، کوئی بہتر عمل کیا ہے. اب سارے دن میں کیا نیکی کرنی ہے جب دن کا آغاز ہی ایسا ہے؟ زندگی تو ایسی ہے. اصل خوشی کب حاصل ہوتی ہے؟ جب ہم بانٹتے ہیں، دیتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں. یہ جو راستے کا ذکر ہے حدیث نے بالخصوص کیا ہے، کیونکہ راستے میں گزرتے ہوئے ہم صرف جلدی میں ہوتے ہیں. بس ہر بندہ چاہتا ہے میں گزر جاؤں، گزر تو ہو جاتا ہے، ٹائم بھی گزر جاتا ہے. آسانیاں دینی ہے یا نہیں دینی، اس کا تعلق مال سے نہیں ہے، دل سے ہے. ہو سکتا ہے کسی بخیل کے پاس مال زیادہ ہو، دل نہ ہو، اور سخی کے پاس مال نہ ہو، دل زیادہ ہو.
اچھا آپ نے دیکھا ہو محدثین کا ایک واقعہ آتا ہے، ایک امام کسی دوسرے محدث کے گھر میں گئے تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کھانا بڑا کم کھاتے اور تہجد وہ چھوڑتے نہیں۔ کھانا کھایا پیٹ بھر کے، بڑا زیادہ کھانا کھایا۔ اب جو گھر والے تھے انہوں نے کہا ہم نے تو سنا تھا یہ کھانا تھوڑا کھاتے ہیں، اتنا کھانا کھا گئے، اور رات میں ہم نے وضو کا پانی رکھا ہے، تہجد بھی انہوں نے نہیں پڑھی، یعنی وضو نہیں کیا۔ صبح ہوئی ان سے سوال کیا بھئی آپ نے اتنا زیادہ کھانا کھایا حالانکہ آپ تو کم کھانا کھاتے ہیں، اور تہجد کے لیے جو ہم نے پانی رکھا تھا وہ آپ نے استعمال ہی نہیں کیا، یعنی آپ تہجد بھی نہیں پڑھتے۔ تو انہوں نے کہا ویسے میں بہت کم کھانا کھاتا ہوں، لیکن آج جب میں یہاں آیا تو مجھے لگا کہ اس کھانے میں بہت برکت ہے، میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور رات میں میں وضو میں تھا، حدیث کے مسائل نکال رہا تھا، ساری رات گزر گئی، وضو کی ضرورت محسوس نہ ہوئی، اسی وضو کے ساتھ میں نے تہجد پڑھ لی۔ محدثین نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جب آپ کسی سخی کے گھر سے کھانا کھاتے ہیں، چاہے وہ غریب ہو، اس میں اللہ برکت رکھتا ہے۔ بخیل کے گھر سے آپ کھانا کھاتے ہیں، چاہے وہ امیر ہو، اس میں خیر اور برکات نہیں ہوتی، بلکہ وہ کہتے ہیں نا زہر ہی لگ گیا، ایسا حساب ہو جاتا ہے۔ جب دیکھا یہ جائے کتنا کھایا ہے، کیسے کیسے کھایا ہے، ہمیں کتنا کھلایا تھا، تو اس میں خیر اور برکات تھوڑی ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام دودھ سے ان کا پیٹ بھر جاتا تھا، کھجور سے، کالے رنگ کی دو چیزیں، پانی اور کھجور۔ لیکن آج آپ دیکھیے وہ خیر و برکات بھی نہیں نظر آتی۔ سخاوت، انفاق کرنا، اس کی مثال دریا کے پانی جیسی ہے۔ جب دریا بہتا ہے زمین بھی سیراب ہوتی ہے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہو کنارے کنارے پہ پرندے بھی بیٹھ جاتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں۔ اس بہتے پانی کی وجہ سے، گہرائی کی وجہ سے سمندری جو جانور ہیں ان کو بھی خوراک ملتی ہے۔ ہمارے لیے وہ ٹرانسپورٹ کا بھی باعث ہے، کشتیاں چلتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ لہٰذا سخی کی مثال ایسے ہے، وہ بہت زیادہ نہ کرے لیکن اس کے ایک ایک تنکے سے بھی دوسروں کو فائدہ ملتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مسلمان، سلامتی کا باعث، دوسروں کے لیے فائدہ۔ میں اقوال پڑھی تھی، امام غزالی کا ایک اتھینٹک قول ہے، انہوں نے لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے کسی نے، متقی بننا ہے، تو وہ دو قسم کی لالچ کو چھوڑ دے۔ ایک کھانے کی لالچ، کھانے کی حرص، یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ دوسرا کلام کی حرص، باتوں کی۔ یہ دونوں ہی سخاوت کا میدان بھی ہے۔ مال کھانے کا ہی ہر بندے کو شوق ہوتا ہے، ایسے ہی مال جمع ہو جائے، حاصل ہو جائے، اور باتوں کا بھی۔ خیر زبان سے بھی بانٹنی ہے، صرف خرچ نہیں کرنا۔ کبھی آپ غور کیا کریں میری باتوں کی وجہ سے کتنے لوگ اللہ سے جڑ گئے ہیں اور کتنے لوگ اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ اگر بات ذہن میں بری آ رہی ہے، بہتر ہے نہ کیجیے، خاموش ہو جائیے، لیکن جب بات کریں اچھی بات کریں۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جب بولتا ہے خیر والا بولتا ہے، نہیں تو خاموش رہتا ہے، برا نہیں بولتا، برائی میں نہ ساتھ دینا ہے۔ اور متقی وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ ہے جذبہ۔ آپ کسی کو جذبہ دے دیں کہ میں نے ایسے نیک بننا ہے، یہ آپ کا خرچ کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی اس مزاج کی کہ نہیں؟ جی سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ نصیحت سے ٹھیک نہیں ہوتا، یہ میں نے بہت دفعہ پڑھا ہے۔ توجہ بس آپ کی دلانی ہے میں نے کہ آپ نے اپنے دلوں کو امیر کرنا ہے، دل کو امیر کرنا ہے، بانٹنا سیکھنا ہے، سکھانا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ 3 چیزیں مرنے کے بعد جاری رہتی۔ ایک جو مال آپ نے لگایا صدقہ جاریہ میں، دوسرا کیا ہے؟ نیک اولاد، اور تیسرا علم جو آپ نے بانٹا، کسی کو سکھایا۔ کیا یہ خرچ کرنا نہیں؟ خرچ کرنا ہے۔ لہٰذا آج سے، ابھی سے بس یہ دیکھیے ہمارے دل خیر والے ہیں کہ نہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں انفاق کی سپیڈ بہت تیز ہے۔ آپ دیتے کسی بندے کو ہیں لیکن اس سے پہلے وہ اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔
بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بندوں کو دیا ہے، اصل میں آپ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو، اللہ کو۔ اور ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہم تو صرف خدمت کرتے ہیں۔ دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی دینا ہے۔